وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج ساری مخلوقات پریشان ہے اور انسان بھی زیادہ پریشان حال ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ہر انسان کی زبان پر ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں سیلاب آ رہے ہیں، وہاں مکانات ڈوب رہے ہیں، سارے عوام پریشان حال ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ بارش کا ہونا تو رحمت ہے اور حد سے زیادہ ہونا زحمت ہے، اور نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کہ بارش کا ہونا رحمت اور حد سے زیادہ ہونا زحمت، اور نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے انسانوں کے لیے۔ طرح طرح کے گناہوں کے اندر انسان مصروف ہے، طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے، اور یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہو گیا ہے، خشکی تری یعنی سمندر میں اور زمین پر جو فساد ظاہر ہو گیا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور ان کرتوت کی بدولت رب العالمین ہمیں تھوڑے سے عذاب کو چکھانا چاہتا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا عذاب چکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس لیے عذاب دیتے ہیں کہ انسان میری طرف لوٹ آئے، شریعت کی طرف لوٹ آئے، دین کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اگر سیدھے راستے پر قائم رہو گے تو رب العالمین تم پر بے بہا نعمتوں سے تمہیں نوازے گا اور پانی سے سیراب کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے تو رب العالمین تمہیں بہترین پانی سے سیراب کرے گا۔ جو وافر لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وافر پانی سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیراب کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے گناہ ہیں، طرح طرح سے انسان گناہوں کے اندر مصروف ہے۔ رب العالمین نے اس بارش کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کہ ہم نے ان پر بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی کہ جو ڈرانے والی تھی۔ آپ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم نوح کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پانی کے عذاب سے، بارش سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، اس کو بھی بارش کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بتلائی ہیں، 5 باتیں، 5 گناہ بتلائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
مہاجرین کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے مہاجرین کی جماعت، جب تم ان 5 باتوں کے اندر، ان 5 گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ کرے کہ تم ان 5 باتوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ کرے تم ان 5 باتوں سے بچے رہو۔ 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور وہ 5 باتیں آج کے حالات کے اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جب دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا کاری عام ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں طاعون جیسی بیماری کو پھوڑ دے گا، ان میں وبا پھوٹ پڑے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی عام ہے، زنا کاری عام ہے، اور طاعون جیسی بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسی بیماریاں ہوں گی جن کو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پہلے کے لوگ ان بیماریوں کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان بیماریوں کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا، اور ان بیماریوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کی بیماری، اس کو کون جانتا تھا پہلے؟ ٹی وی کی بیماری، اس کو کون جانتا تھا پہلے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور جتنی بیماریاں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر انسان مبتلا ہے۔ بے حیائی اور زنا کاری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، پتھر کی لکیر ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے حیائی اور زنا کاری عام ہوگی تو طاعون جیسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں، طاعون جیسی بیماریوں کو لوگوں کو مبتلا فرما دیں گے۔ اب ہو رہا ہے بے حیائی، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، ہماری خود کی بے حیائی، آج موبائل چل گیا ہے اس کی بے حیائی، اور ایک ایپ چلا ہے ٹک ٹاک، اس کے ذریعے سے بے حیائی، ہر شخص اس کے اندر، اس بے حیائی کے اندر مبتلا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگ کم ناپنے تولنے لگیں گے، کم ناپنے تولنے لگیں گے تو رب العالمین بارش کو بند کر دے گا، بارش نہیں برسائے گا رب العالمین، کم ناپنے تولنے لگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا جب کم ناپنے تولنے لگیں۔ ناپنے والی چیز ہو، اس طرح سے انچی ٹیپ وغیرہ کے ذریعے سے، یا تولنے والی چیز ہو، آج کل یہ الیکٹرانک جو ہے کانٹے وغیرہ چل گئے ہیں، ان کے ذریعے سے تولنے والی چیز ہو، اگر ان میں آدمی کم ناپ اور تول رہا ہے تب بھی وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم ناپنے اور تولنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو 3 دن تک سخت گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرمائی تھی، 3 دن تک سخت گرمی، اور وہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ تمہاری نماز ہمیں اس بات سے روک رہی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو، جو ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں میں کم ناپنے تولنے سے باز آ جائیں؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، تم کون ہوتے ہو؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، 3 دن تک سخت گرمی بھیجی، اور وہ پانی کے لیے ترس گئے،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیک بادل، سیاہ بادل اوپر سے زمین کی طرف آتا دکھائی دیا، لوگوں نے سوچا کہ اس کے نیچے جو ہے ہوائیں ہوں گی بہترین، چلو اس کے نیچے ہم چل کے ہوائیں لیتے ہیں، اور وہ پریشان تو تھے ہی اپنے گھروں کے اندر۔ چنانچہ جب وہ اس بادل کے نیچے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے انگارے برسائے، آگ کے شعلے برسائے، اور زمین سے زلزلہ برپا کر دیا، جس کے ذریعے سے پوری قوم تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئی۔ قرآن کریم نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سائبان بادل کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، پکڑ لیا۔ جو انسان کم ناپنے اور تولنے لگتا ہے کسی بھی ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوک مری کا شکار کر دیتے ہیں، بھوک مری کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ کم ناپ اور تول نہ لے گا، تب تک وہ سمجھے گا کہ میرے مال کے اندر بڑھوتری نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے بارش کے رکنے کی وجہ، کہ کم ناپنا اور تولنا کسی بھی ذریعے سے ہو، کم ناپنے اور تولنے کا، وہ اسی وجہ سے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری نہیں دیں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری نہیں دیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیں گے۔ اگر یہ چوپائے نہ ہو تو رب العالمین بارش کو نہ برسائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نہ برسائے۔ آج یہی حال ہے ہمارا تمہارا کہ مال میں سے جو زکوٰۃ نکالنی تھی، جو زکوٰۃ کا صحیح حق تھا، اس کو ہم نے نہیں نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی نے، انسان نے اپنے زکوٰۃ کے مال کو جو نکالنا تھا وہ نہیں نکالا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو از سر نو شروع سے زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، وہ جانتے ہی نہیں زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے، کہ زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے اور کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ لوگ اپنے مال سے نہیں نکالیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیں گے۔ اگر چوپائے نہ ہوں، یہ چرند پرند نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل نہ فرمائے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، 70,000 لوگ ایک میدان میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کراتے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش تو کیا ہوتی، دھوپ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وقت کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، بارش تو کیا ہوتی، آپ نے اور زیادہ دھوپ نکال دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے موسیٰ، اس 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، 40 سال تک کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، 40 سال تک کوئی بھلائی اور خیر کا کام نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے اللہ، پھر کیسے بارش ہوگی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، مجمع میں آواز لگاؤ کہ کون ہے ایسا شخص جس نے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی۔ جب اس شخص کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، 40 سال تک تو نے مجھے پوشیدہ رکھا، 40 سال تک تو نے مجھے خفیہ رکھا، 40 سال تک تو نے مجھے بے عزت نہ کیا، اے اللہ آج بچا لیجئے۔ اگر میں آج اس مجمع سے نکل گیا تو تمام مجمع مجھ پر لعن طعن کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس پکار کو، اس کی گریہ وزاری کو سن لیا
اور فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، وہ شخص ابھی مجمع سے نکلا بھی نہیں ہے اور آپ نے بارش کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس شخص نے مجھ سے دل ہی دل میں دعا کر لی، گریہ بیزاری کر لی، مجھ سے توبہ کر لی، اس وجہ سے میں نے جو ہے بارش کو نازل فرمایا۔ اللہ تو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اتنا کرم کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، 3-4 سوال کیے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی جو ہے وظیفہ بتلا دیجئے جو میں وظیفہ کر لوں۔ حضرت بہت تنگی ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، تنگ دستی ہے، مال نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ ایک تیسرے شخص نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص اور آیا، کہا کہ جی میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور پیداوار میں کوئی منافع یا صحیح جو ہے اناج غلہ وغیرہ نہیں ہو پاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر شخص کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ استغفار کرو استغفار کرو، یہ کیسا معاملہ؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی ایک آیت پڑھ کر کے سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے استغفار کرو، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مالوں میں مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور تم کو اولاد عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جو ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا رب العالمین۔ انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ توبہ کرنا بہت آسان ہے، توبہ کرنا اللہ سے بہت آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں یہ چھوٹ جائیں۔ تو اس وقت میں توبہ بھی کرنا ہے اور گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی تو ہر شخص اللہ سے استغفار کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 5 وقت نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء کراؤ، بھائی جب تم 5 وقت نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو تو استسقاء میں جا کر کے کیا تیر مارو گے؟ 5 وقت نمازیں بھی پڑھو، اس کے بعد انشاءاللہ استسقاء بھی ہوگی۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا 5 وقت نمازوں میں تو آؤ، آپ جو ہے 5 وقت نمازوں میں آؤ گے تو استسقاء کرنے میں کوئی معاملہ نہیں۔ ابھی جو میں نے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا، آپ دیکھیے، یعنی تو 5 وقت نمازیں پڑھو، اللہ سے استغفار کرو، صدقات وغیرہ کرو، انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔